انہی کو ملتا ہے جسے چن لیا جاتا ہے، یہ اعزاز انہیں حاصل ہوتا ہے جس دل کو مالک بے نیاز قبول فرما لے، وہ نبی میں ہو، نبیوں میں ہو، رسولوں میں ہو، پیغمبروں میں ہو، صحابہ میں ہو، تابعوں میں ہو، اولیاء میں ہو، صلحاء میں ہو، اولیاء میں ہو، کاملین میں ہو، نیکوکاروں میں ہو، علماء میں ہو، فقہاء میں ہو، محدثینوں میں ہو، مدرسینوں میں ہو، ادنیٰ سمولی صاحب کے اندر ہو، یہ صفات مختلف ہے، انداز بھی مختلف ہے، مرتبے و شان بھی مختلف ہے، جس طرح دماغ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، مالک بے نیاز دلوں میں داخل فرما دیتا ہے، ایمانوں کے اندر یہ بھر دیتا ہے، جذبوں کے اندر یہ طاقتیں رکھتے دیتا ہے۔ مگر اللہ کا نبی، اللہ کا دوست، رب نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ میرا خلیل ہے، میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، یہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے، یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے، میں اس کے گیت گاتا ہوں، میں اس کی گواہی دوستی کے ثبوت دے رہا ہوں۔ قرآن میں اتار کر یہ بیان عام کر دیا، قیامت کی صبح تک جو پڑھے گا یہی کچھ پڑھے گا، جو حاصل کرے گا یہی کچھ حاصل کرے گا، جو پائے گا یہی کچھ پائے گا۔ مگر مرتبے ایسے مل نہیں جاتے، کہیں ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں پتھراؤ کیا جا رہا ہے، کہیں آگ کے چیرے کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے، کبھی امتحان پر امتحانے لیے جا رہے ہیں، کبھی بیخے گاڑ کر امتحان لیا جا رہا ہے، ایمان کا تقابل کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ مرتبہ اس کا بنتا کتنا ہے، ایمان رکھتا کتنا ہے، اس کو دیا کیا جائے، بخوبی جاننے والا ہے، مگر زمانے کو دکھانے کے لیے، زمانے کو بتلانے کے لیے جو ہمارا ہو جائے، زمانے کی پرواہ نہیں کرتا، جو ہمارا ہو جائے وہ دیوانہ بن جاتا ہے، جو ہمارا ہو جاتا ہے وہ مجنون کہلواتا ہے، جو ہماری طرف متوجہ ہو جائے پھر ظلم و زیادتی کی طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں ہے، جان داغوں پر لگا دیتا ہے، جان مار دیتا ہے، مگر راستے سے بھٹکتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کلہاڑے کو اٹھایا اور چل دیا، میں نے اس جگہ پر بسیرا کیا جہاں پر مختلف قسم کے بت موجود ہیں، بڑا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، اس سے چھوٹا بھی ہے، اور ان کے گلوں کے اندر سونے کے ہار بھی موجود ہیں، اور ان کے گلوں کے اندر پھول بھی موجود ہے، مختلف قسم کی اقسام بھی موجود ہیں، اور سوارات بھی موجود ہیں، مختلف کے کھانے بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے دوست نے کہاڑا لیا، بسم اللہ پڑھ کے شروع کہانی فرمائی، پہلے سے لے کر آخری جو ان کا بڑا لیڈر اور رہنما بنا کھڑا تھا، اس کو چھوڑ کر جس نے بھی اس کی پوچھ نیچے والی تھی سب کو ملیا بیٹھ کر دکھایا اور فرمایا کہ تم یہی کہتے ہو اور تمہاری سارا زمانہ تمہاری پوجا کرتے ہو، اگر سچے ہو تو آؤ، میں نبی کلہاڑا اٹھا کر تمہارا مقابلہ کرنے کو آیا ہوں، آج تمہیں بتلانے آیا ہوں، میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں مجھے اس نے بھیجا ہے، میرے دماغ کے اندر اسی نے یہ بات ڈالی ہے، میری تربیت اسی نے فرمائی ہے، تم جھوٹے ہو، دفاع نہیں کر سکتے، تم کذاب ہو، تم کچھ کہہ نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، زمانے کا کیا دفاع کرو گے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے سب کو تہس نہس کر دیا، سب کا بیڑا غرق کر دیا، تو آپ نے بسکون کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ اتنا بڑا نعرہ بلند کرنے کے بعد، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، اپنے طور طریقے کے مطابق اپنے سانس لیتے رہے، زندگی کو بسر کرتے رہے، وقت گزرتا گیا، جب وہ پلٹ کر آئے بت خانوں میں داخل ہوئے، جب ان اپنے خداؤں کا حشر دیکھتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں کہ یہ حشر کس نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ، یہ معاملہ کس نے کیا ہے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ، بتاؤ کس نے اٹھایا ہے؟ تو چند لوگوں نے جنہوں کے دلوں کے اندر، جن کے ذہنوں کے اندر اور جن کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی، جو سن چکے تھے کہ میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتا چکے تھے کہ آج تمہارے خداؤں کے ساتھ اللہ کا خلیل